میٹھا ہے میرے. اس ماہ میں اللہ نے قرآن اتارا اور جس میں اتری تھی آسمان سے کتاب، اس مہینے کی بات کرتے ہیں. آپ سے دین اور دنیا قائم صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں وہ پوری دنیا میں ڈھونڈ لیجیے، کہیں نہیں ملی. بھارت کے صوفیان اکرام نے ہر انسان کو جو بتایا ہے وہ صرف ہمارے بھارت نے بتایا ہے. مجھے ہندوستان میں پیدا کیا تو جس میں میرا رب راضی ہے اس میں میں بھی راضی. یا رسول اللہ. دیکھیے شان رمضان روزانہ شام 6 بجے، صبح 4 بجے اور دوپہر 1 بجے. یا حبیب اللہ. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ. اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان. ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں ہوں شازیہ. اللہ 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 اللہ. رحمتوں، برکتوں اور عبادتوں کا یہ روحانی مہینہ آپ سبھی کو بہت بہت مبارک. ماہ رمضان کی اس خصوصی پیشکش میں ہم نے آپ کے لیے خصوصی اہتمام کیا ہے. ماہ رمضان کے مبارک موقع پر درس قرآن، درس حدیث اور حمد و نعت کی روحانی محفلیں تو ہوں گی ہی. ہمارے اس پروگرام میں آپ کو ہندوستان کی اس عظیم الشان روایت میں وہ نمایاں رنگ بھی دکھنے والے ہیں جس مشترکہ تہذیب کے لیے یہ ملک پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. آپ اس پروگرام کے ذریعے ماہر دین کی زبانی سنیں گے، رمضان سے متعلق مسائل بھی، اور ملیں گے ان نمائندہ لوگوں سے جن کے دامن میں بسی ہے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی دل کو معطر کر دینے والی خوشبو. لیکن ہمارے اس گلدستے میں آپ کے لیے ایک تحفہ اور ہے، اور وہ ہے ہم سب کی آپا ڈاکٹر فریدہ خانم. جی ہاں، وہی ڈاکٹر فریدہ خانم. آپ الرسالہ کی مدیر بھی ہیں اور دختر نیک اختر ہیں مرحوم مولانا وحید الدین خان کی. ہم آپا سے رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹنے کے گر بھی سیکھیں گے اور کریں گے رمضان کے حوالے سے بہت سی باتیں. لیکن سب سے پہلے آئیے کرتے ہیں پروگرام کا آغاز اور سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم يتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أو على سفر فعدة
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد ہم درس حدیث بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے رمضان سے متعلق کچھ تاریخ کی باتیں. آج پہلا رمضان ہے اور رمضان کی پہلی تاریخ کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آسمانی صحیفہ نازل ہوا. اسی کے ساتھ آئیے ہم سنتے ہیں مولانا شمون قاسمی صاحب سے درس حدیث. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رمضان مبارک، جیسے ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے، تم پر بھی اور تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی، اور اس کا محال حاصل یہ ہے کہ تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں پر روزے فرض کیے ہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے ہیں. پھر آگے یہ احکامات بھی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے روزوں کی اہمیت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک اسی مہینے کے اندر نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پورے رمضان کے اندر جو قرآن پاک نازل ہوا، اور اسی کو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا اس طرح سے حاصل کرنے کے لیے کہ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو ہم شام کو ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کا تسلسل پورے مہینے چلتا رہتا ہے. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے، ہمارے مالک نے، اور ہمارا مالک وہ ہے جو تمام کائنات کا، تمام عالموں کا پالنے والا ہے. رمضان کا مہینہ کتنی برکتوں کا مہینہ ہے. اور یہ کیوں، اگر آپ اس کا سائنٹیفک طور سے دیکھیں اور میڈیکل کے طور سے دیکھیں تو ایک مہینہ، اور یہ اسی میں نہیں، ایک مہینے کے روزے جب ہم رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد ہمیں بھوک اور پیاس کا جو احساس ہوتا ہے، تو ایک تو زمانے میں جو ہم ان لوگوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ جو تمام بہت ساری چیزیں ان کے پاس میسر نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ہمیں اس مالک نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہمیں ان نعمتوں کا اس کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس یہ نہیں ہیں، تو ہم پوری طرح سے ہم روزہ رکھنے کے بعد ان تمام چیزوں کا احساس کرتے ہیں، اور پھر اس احساس سے ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، ایک چینج آتا ہے. جسمانی طور سے بھی چینج آتا ہے، میڈیکل کے طور سے بھی چینج آتا ہے کہ اگر صحت و تندرستی کے لیے ایک مہینے میڈیکل لائن سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہینے روزے رکھنے کے بعد جو انسان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں وہ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو طبی طور سے بہت سارے میڈیکل دوائیوں سے نہیں حاصل ہو سکتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کینسر جیسی بیماریاں اس کینسر جیسی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ ان سے بچاؤ کا راستہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں میسر آتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ جہاں ہمیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ نیکیوں کے لیے ہم نیکی کمانے کا یہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ اس میں عام دنوں سے 70 گنا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. اگر ایک پیسہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا 70 گنا ہمیں اللہ پاک کے یہاں سے اجر ملتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہاں تک آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور انہی دنوں کے اندر ہم لوگوں کے مدد بھی ہم کرتے ہیں. اور مسلمانوں کا، عام انسانوں کا ایک طبقہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کر سکو گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے جنت کے حقدار بن سکو گے. اور جنت
ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جنت میں تمہیں جانا ہے تو تمہیں اپنے اڑوس اور اپنے پڑوس کے لوگوں کو، اور پڑوسیوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسانی نقطہ نظر سے یہ مہینہ اتنا اہم ہے کہ ہمیں یہ احساس کراتا ہے کہ بھوک و پیاس کیا ہے، غربت کیا ہے، افلاس کیا ہے۔ اگر ہم غربت و افلاس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مہینے کے روزے ہمیں ایک ایسا انسان بنا دیتی ہیں کہ جس سے ایک متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہمیں شامل کر دیتی ہے چیز۔ تو اسی لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ انسان ایسا ہو کہ جب وہ چلے راستوں سے تو راستوں میں پڑے ہوئے کانٹوں کو ہٹائے، یہ بھی نیکیوں کا ایک حصہ ہے، یعنی روڑے، کوڑا کرکٹ، ان ساری چیزوں کو، اور یہی اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف اس سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے انسانی خدمت کو کتنا سروپری رکھا ہے۔ آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ کس طرح سے ہم مساوات کو، برابری کو ہم قائم رکھ سکیں، ہم چھوٹے اور بڑے کے فرق کو ہم کم کر سکیں۔ یہ ہمیں رمضان کا مہینہ اس مساوات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور ہم اسے اچھی طرح سے جی سکتے ہیں۔ ہندوستان کو کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن ہندوستان کی تہذیب اور اس کا رچ ٹریڈیشن آج بھی پوری دنیا میں نایاب ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وطن عزیز کی اس محترم شخصیت میں سے ایک ہیں جناب گلشن رائے کنول۔ آئیے ہم انہی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ کنول صاحب، آپ کے پاس کیا ہے خاص رمضان کے حوالے سے؟ اب رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ تعلیم کا مہینہ بھی ہے کہ آپ اپنی دینی تعلیم کو پھر سے شروع کریں اور سارا مہینہ کرتے رہیں۔ مجھ کو حیرت یہ ہوتی ہے کہ رمضان تو ہر سال ایک مہینے کے لیے آتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ایک سال میں ہی ہو جائے اور اگلے سالوں میں اس کو بھلا دیا جائے؟ لیکن یہ نہیں ہوا۔ یہ ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے رمضان کا مہینہ جو ہے، کہ جو کچھ پہلے آپ نے سیکھا تھا اس کو دہراؤ اور اس سے بہتر سیکھو۔ دیکھیے اس مہینے کے اندر جتنی بھی آلائشیں ہیں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، کردار کی جو کمزوریاں ہیں، جنسی کمزوریاں ہیں، جو مالی کمزوریاں ہیں، ان سے دور رہنا پڑتا ہے۔ تزکیہ نفس اس کو کہتے ہیں، اور یہ اچھی طرح سے ہو جاتا ہے۔ یہاں دلی میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں، شام کے وقت میں جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے، سڑک پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کھجور ہاتھ میں، جو بھی جا رہا ہے اس کو کھجور دے رہے ہیں، اور ہر کوئی قبول کر رہا ہے۔ وہ اپنے مذہب کو نہیں دیکھ رہا کہ میرا مذہب کیا ہے، وہ قبول کر رہا ہے، اور پھر وہ جا کے اپنا روزہ کھولتے ہیں۔ خاص طور پر جو غریب بچے، غریب لوگ وہاں پر ہوتے تھے، ان کو ضرور وہ پھل، کھجور زیادہ، وہ جو پھل ہے جو پیش کرتے تھے۔ ہم زندگی کے ہر پہلو پر بڑی بڑی باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ان خواتین اور ان کے تجربات کو بھول جاتے ہیں جن سے روشن ہے کائنات کا رنگ۔ آپ رمضان کے موقع پر آپ کے تجربات کیا ہیں؟ آپ کے لحاظ سے رمضان کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے۔ اصل میں اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، تو اس لیے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں شب قدر آتی ہے، جو کہ 1000 منتھ کی عبادت کے برابر ہے۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی بچنا، پرہیز کرنا، جس کو ہم پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ کیا آپ کبھی کسی خاردار جھاڑی سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں۔ تو آپ کیسے گزرے، کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا اور بالکل بچتے بچاتے وہاں سے نکل گیا۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ تقوی ہے، اور روزے میں خاص طور پر اس کی پریکٹس کی جاتی ہے
کیونکہ روزے میں جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں ہر عبادت کا ایک فارم ہوتا ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. تو روزے کا فارم جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑنا اور کچھ اور ضروری چیزیں چھوڑنا اور ایک محدود مدت کے لیے. تو یہ اس کا فارم ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنا، تراویح پڑھنا. لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے وہ ہے کہ ہر برائی کو چھوڑ دینا، جھوٹ کو چھوڑ دینا اور بے ایمانی کو چھوڑ دینا، نیگیٹیوٹی کو چھوڑنا، دوسروں کے ساتھ بدخواہی کو چھوڑنا. یہ سب اس کی جو ہے اسپرٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور جھوٹ کو نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو ایسے روزے کی مجھے حاجت نہیں ہے. اسلام کا ایک رنگ صوفیانہ بھی ہے. ہمارے ملک میں صوفیاء کرام کا بہت اعلیٰ مقام ہے. آئیے جانتے ہیں رمضان کے موقع پر صوفیاء کرام کے آستانے پر کیا اہتمام ہوتا ہے. صوفیاء کے نزدیک اور تمام جو سلاسل ہیں، 4 بڑے سلسلے ہیں، سہروردی، نقشبندی، قادری اور چشتی. تو چشتیوں کو یہ فیض حاصل ہے. چشتیوں سے مراد انڈین سب کانٹیننٹ میں جتنے صوفی آئے میجورٹی چشتی تھے، اور خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، ان کے ماننے والے، وہ ان کے گولڈن چین جو ان کا سلسلہ ہے اس سے نسبت رکھتے تھے، اس میں مرید ہوتے تھے، اسی کی وہ ٹیچنگز اور درس دیا کرتے تھے. تو صوفی خانقاہوں کے اندر جو چشتی ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے، چشتیوں کے نزدیک سب سے زیادہ ہے عوام الناس، کامن پیپل کی دل جوئی کرنا، ان سے انٹریکٹ کرنا، ان کے اندر گھلنا ملنا، جو لوکل کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے جیسا ہو جانا. وہیں جو جتنے چشتیہ سلسلے کے جو پیروکار رہے ہیں، ان کا دوسرا بڑا کام ہے غریبوں کو کھانا کھلانا. اور جو چشتیوں کی سب سے بڑی دین رہی ہے وہ 2 چیزیں رہی ہیں. ایک ہے سما، میوزک، قوالی اکارڈنگ ٹو دا شریعہ کے حساب سے، اور دوسرا ہے لنگر و کھانا تقسیم کرنا. جہاں آپ سبیلے دیکھتے ہیں، لنگر دیکھتے ہیں، بھنڈارے دیکھتے ہیں. یہ میڈیول ایجز میں یعنی کہ 11ویں 12ویں شتابدی کے بعد ہندوستان میں اس کا چلن بہت کھل کر ہوا، اور آج 21ویں صدی میں 21 سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تیوہار ہو، کوئی پروگرام ہو، صوفیہ نہیں، صوفیہ کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے بیک گراؤنڈ، کلچرل بیک گراؤنڈ سے رشتہ رکھنے والے لوگ بھی اب اسی رسم و رواج پہ چل پڑے ہیں. لنگر عام، کھانا عام، پانی عام. اس سے انسانیت کی خدمت بھی ہے، اور رب راضی، جب رب راضی تو جگ راضی. رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزے اور عبادات میں مشغول رہنے کے لیے ہمارا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے. تو آئیے صحت کی بہتری کے لیے رخ کرتے ہیں سیگمنٹ صحت اور رمضان کی جانب، اور بات کرتے ہیں حکیم عارف زیدی سے. زیدی صاحب، سائنس کے اعتبار سے روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزہ، فاسٹنگ یا برت جو بھی آپ کہتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ پرانے اسکرپٹس اٹھا کر دیکھیں، میں ریلیجنس کی بات کر رہا ہوں، تو آلموسٹ تمام ریلیجنس کے اندر آپ کو فاسٹنگ کا ذکر ملے گا. آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیجئے، آئی بس ٹیل یو کہ بائبل میں 74 ٹائمز جو ہے روزہ رکھنے کا ذکر آیا ہے. اسی طرح سے جو اپنشد ہیں اس میں بھی روزے کا ذکر کیا گیا، فاسٹنگ کا ذکر کیا گیا، برت جس کو میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے قرآن کے اندر روزہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو اور اسی طرح سے ہندوازم میں جو ریلیجن ہے اس کے اندر ہی برت رکھنے کا ہے. تو روزہ یا فاسٹ یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. ایک زمانے قدیم سے ہزاروں سال سے لوگ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، روزے کی پریکٹس کی جا رہی ہے. اس کے دیکھیں 2 پہلو آپ سمجھ لیجئے، ایک اس کی ریلیجس امپورٹنس، دوسری سائنٹیفک امپورٹنس. جہاں تک ریلیجس امپورٹنس کی بات ہے، جیسے میں نے اپنے ذکر کہا کہ جتنے بھی ایسی ریلیجس کتابیں ہیں ان سب کے اندر ہی روزے کا، فاسٹنگ کا ذکر ملتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بائبل میں تو 74 ٹائمز ہے، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے، سب لوگوں کا مطلب یہ کہ پروفٹس جو تھے اس پیریڈس میں، جو بھی ان کے کہنا چاہیے کہ بینٹر تھے، انہوں نے
روزے رکھے, انہوں نے व्रत رکھے اور لوگوں کو رکھنے کے لیے ہدایت کیا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسوس جو ہیں, جیسوس علیہ السلام, وہ 40 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح سے لارڈ بدھا 40 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اس طرح سے ہندو ریلیجن میں بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا, سب کچھ ہے. جہاں تک میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو پہلو ہیں, ایک سائنٹیفک بھی ہے, جو فلاسفر اور سائنٹسٹ یا کہیں دانشور ہوئے ہیں, ان میں آپ کو کچھ لوگوں کے نام بتاتا چلوں. پائتھاگورس ایک ون آف دا فیمس اینڈ یو سی بہت ہی کہنا چاہیے امپورٹنٹ فلاسفر اور سائنٹسٹ گزرا ہے. ان کی فلاسفی یہ تھی, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے سے پہلے, اسٹوڈنٹس کو درس دینے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس پہلے 40 دن روزہ رکھیں, اور ان کا کنسیپٹ یہ تھا کہ روزہ رکھنے سے, 40 دن کا روزہ رکھنے سے ان کا باڈی کا اور بلڈ کا پیوریفیکیشن ہوگا, ان کی مینٹل ایبلٹی بڑھے گی, اور اس کے بعد ہی ان کے لیسن کو کنسیو کرنے کے, مطلب سمجھنے کے قابل وہ اسٹوڈنٹ ہو سکیں گے. ناؤ یو may understand the importance of the roza, that it is enhancing your mental ability, enhancing your physical ability. On the other hand, Plato also it is one of the important person. وہ کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ایفیشنسی کے لیے فاسٹنگ کرنا ضروری ہے, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بات کی ہدایت کرتے تھے کہ فاسٹنگ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ پڑھائی شروع کریں. As far as Unani medicine is concerned, Hippocrates is known as the father of the medicine. Hippocrates and Galen also, وہ بھی یہ اس بات کو ایڈوائز کرتے تھے کہ باڈی کی پیورٹی کے لیے روزہ رکھنے کی بہت اہمیت ہے, روزہ رکھنا چاہیے, اور روزہ رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے. So that you may understand from my point of view کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے ریلیجیسلی اور سائنٹیفک. بہت بہت شکریہ. آئیے اب رخ کرتے ہیں نا تو ہم کے سیگمنٹ کی طرف, اور ملاحظہ فرماتے ہیں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرا قدم پہ مددگار ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے, بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے, جب تم زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے, بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے, آئے گی
وتذل من تشاء. آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ, پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ. بنجر زمیں پہ پھول کی چادر بچھائے وہ, پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کچھ بھی نہیں ہوں دوست تو ان پڑھ گوار ہوں, بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں. کچھ بھی نہیں ہوں دوست تو ان پڑھ گوار ہوں, بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں. الطاف تھا الطاف تھا میں اس نے بنایا مجھے ضیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الطاف تھا میں اس نے بنایا مجھے ضیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. رمضان المبارک کی ہماری اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی. ہم پھر کل حاضر ہوں گے ٹھیک اسی وقت DD اردو پر. ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا ای میل ID ہے ddurduspecials@gmail.com. تو فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ 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 اللہ. ہمارا یہ پروگرام کچھ لمحے فرصت